یاسین ملک کو آج بعض حلقوں میں سیاسی قیدی اور امن کا علمبردار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، مگر یہ تصویر تاریخی حقائق، عدالتی اعترافات اور خون سے لکھی گئی داستانوں کے بالکل برعکس ہے۔ یاسین ملک نہ کسی غلط فہمی کا شکار شخص ہے اور نہ کسی امن تحریک کا معصوم چہرہ۔ وہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کے اس عسکری باپ کی علامت ہے جس نے کشمیر کو بندوق، بم اور لاشوں کی سیاست میں دھکیل دیا۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ JKLF اپنے قیام کے آغاز سے ہی طیارہ اغوا، بم دھماکوں اور اغوا برائے تاوان میں ملوث رہی ہے۔ 1984 میں برطانیہ کے شہر برمنگھم میں بھارتی سفارتکار روہندرا مہاترے کا اغوا اور قتل محض ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس دہشت گرد سوچ کا عملی مظاہرہ تھا جس کے تحت انسانی جانیں سیاسی سودے بازی کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سب کچھ مقبول بھٹ جیسے دہشت گردوں کی رہائی کے لیے کیا گیا اور آج انہی کرداروں کو ہیرو بنا کر پاکستان میں پیش کیا جاتا ہے۔ 1990 میں جب پاکستانی فوج اور ISI نے افغانستان سے لوٹنے والے جہادیوں کو کشمیر جہاد میں جھونکنے کا فیصلہ کیا، کشمیر کوئی عوامی تحریک نہیں رہا بلکہ ایک پراکسی جنگ بن گیا۔ اس دوران JKLF اور افغان جہاد سے تربیت یافتہ گروہوں کے درمیان خون ریز تصادم شروع ہوا جس کا واحد مقصد کشمیر جہاد پر اجارہ داری حاصل کرنا تھا۔ JKLF جلد ہی میدان سے باہر ہو گئی اور یہی وہ لمحہ تھا جب موقع پرست دہشت گرد یاسین ملک نے 1994 میں اچانک عدم تشدد، نان وائلنس کا راگ اپنا شروع کیا، اصول کی بنیاد پر نہیں بلکہ مجبوری میں۔ اسی دہشت گردانہ ماحول کا سب سے خوفناک نتیجہ 1989 میں سامنے آیا جب وادی کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کو منظم انداز میں نکال باہر کیا گیا۔ قتل، عصمت دری، دھمکیاں اور مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں سے اعلانات، یہ سب کسی اچانک ہنگامے کا نتیجہ نہیں تھے۔ سینکڑوں کشمیری پنڈت مارے گئے جن میں لاسا کوڑ، جسٹس نیل کانت گنجو اور ٹکا لال ٹپلو جیسے نمایاں نام شامل ہیں۔ 3 سے 4 لاکھ کشمیری ہندو پنڈت اپنی صدیوں پرانی سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ نسلی تحقیر نہیں تو اور کیا تھی؟ یاسین ملک اور JKLF اس خون آلود ماحول سے خود کو بری زباں قرار نہیں دے سکتے۔ یہ وہی قیادت تھی جس نے بندوق کو سیاست بنایا، خوف کو ہتھیار اور اقلیتوں کو نشانہ۔ بعد میں عدالت میں یاسین ملک نے خود اعتراف کیا کہ وہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ 1967 کے تحت لگائے گئے الزامات کو چیلنج نہیں کر رہا۔ دہشت گرد تنظیم کی رکنیت، دہشت گردی کی سازش، فنڈنگ اور بغاوت، یہ سب الزامات کسی دشمن کے نہیں بلکہ خود ملزم کے منہ سے تسلیم شدہ ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان ہر سال 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتا ہے۔ ان کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جنہیں گھروں سے نکالا گیا، ان عورتوں کے ساتھ جن کی عصمت دری کی گئی، یا ان بچوں کے ساتھ جو آج بھی مہاجر کیمپوں میں پل رہے ہیں؟ نہیں، یہ یکجہتی ان عناصر کے ساتھ ہے جنہوں نے کشمیر کو قبرستان بنا دیا۔ پاکستان عالمی فورمز پر انسانی حقوق کا شور مچاتا ہے مگر نہ کشمیری پنڈتوں کی نسل کشی کا اعتراف کرتا ہے، نہ یاسین ملک جیسے کرداروں کے جرائم پر ایک لفظ بولتا ہے۔ الٹا پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں خود جمہوریت، اظہار رائے اور سیاسی آزادی کو کچل کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کیسی اخلاقیات ہے، یہ کیسی یکجہتی ہے؟ یاسین ملک اور اس جیسے لوگ نہ امن کے پیامبر ہیں نہ کشمیری عوام کے خیر خواہ۔ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے کشمیر کو آگ میں جھونکا اور پھر خود کو مظلوم کے طور پر پیش کرنے لگے۔ 5 فروری کو منایا جانے والا یوم یکجہتی کشمیر یعنی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے دراصل سچ پر پردہ ڈالنے، مجرموں کو ہیرو بنانے اور کشمیری پنڈتوں کے خون کو فراموش کرنے کی ایک سالانہ مشق بن چکا ہے۔ کشمیر کو نعرے نہیں، سچ چاہیے، اور سچ یہ ہے کہ جب تک دہشت گردی، علیحدگی پسند تشدد اور اس کے سرپرستوں کا غیر مبہم احتساب نہیں ہوتا، ہر یکجہتی محض منافقت رہے گی۔ آج ہم بات کریں گے 2 ہمسایہ ممالک کے بجٹ کی۔
ایک طرف भारत का यूनियन बजट 2026-2027 जो साफ साफ जियो इकोनॉमिक्स को रियासती हथियार बना चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का बजट जो एक बार फिर IMF की कॉपी पेस्ट फाइल बनकर रह गया है। सवाल सीधा है, कौन मुस्तकबिल बना रहा है और कौन सिर्फ वक्त गुजार रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत का बजट सिर्फ नंबर नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है। डिफेंस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और डिप्लोमेसी में अफ्रीका, मशरक वुस्ता, जनूबी एशिया में ट्रेड पॉलिसी। भारत कह रहा है स्ट्रेटेजिक पावर बराबर है इंफ्रास्ट्रक्चर के। भारत कह रहा है हम जंग सिर्फ बंदूक से नहीं बजट से भी लड़ते हैं। अब आइए पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का 2026 के बजट पर नजर दौड़ाई जाए तो टैक्स बढ़ाओ, बिजली महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो और आवाम को पैगाम तुम सब्र करो। पाकिस्तान की कोई सनती विजन नहीं है, कोई एक्सपोर्ट हिकमत अमली नहीं है, कोई जियो इकोनॉमिक रोड मैप नहीं है। ये बजट नहीं है बल्कि पाकिस्तान का एतराफ नाकामी है। भारत भी कर्ज लेता है मगर शराइत अपनी रखता है। पाकिस्तान कर्ज लेता है और खुद मुख्तारी गिरवी रख देता है। 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर का दिन मनाता है लेकिन बजट में कश्मीर कहीं नजर नहीं आता। भारतीय कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, सरमायाकारी, टूरिज्म, रोजगार और पाकिस्तान कश्मीर पर सिर्फ नारे, तकारीर, करारदादें। ये है फर्क जियो इकोनॉमिक्स व मुकाबला जियो नारेबाजी। असल सवाल ये नहीं कि बजट बड़ा है या छोटा, असल सवाल ये है कि रियासत बजट को हथियार बनाती है या बोझ। भारत का बजट कहता है हम एशिया की फैक्ट्री बनेंगे। पाकिस्तान का बजट कहता है हम सिसक कर जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ 2 बजटों का मुकाबला नहीं है, ये 2 रियासती सोचों की जंग है। एक तरफ जियो इकोनॉमिक्स बतौर रियासती हिकमत अमली और दूसरी तरफ कर्ज, बहरान और बयानबाजी। फैसला आपका है। कल जंग सरहद पर नहीं होगी, कल जंग बजट में लड़ी जाएगी।